باب نمبر 39 باب قول اللہ تعالی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے جس میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اللہ کی وحی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ فیصلہ طاغوت سے کرا لیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں پہلے سے اس بات کا حکم مل چکا ہے کہ انہیں طاغوت کا کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ اللہ کے بالمقابل کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس مقام کا اہل ہونے کا انکار کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں لے جا کے پٹخے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف، اس وحی کی طرف، اس علم کی طرف، اس حکم کی طرف جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف آؤ، اور رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی آپ دیکھو گے کہ منافقین کترا کے نکل جاتے ہیں، دور دور ہی رہتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، پھر اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب انہیں ان کی کرتوت کے بدلے میں مصیبت آ پہنچتی ہے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، تو فوراً آپ کے پاس قسمیں کھاتے آتے ہیں اللہ کی قسمیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اپنے فتنوں کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی سرکشی کے بارے میں کہتے ہیں بہانہ بناتے ہوئے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہماری نیت تو بس بھلائی کی تھی، ہم تو بس لوگوں میں اتفاق کرانا چاہتے تھے، ہم اپنے طور پر حل کر رہے تھے شریعت سے آزاد ہو کے، لیکن ہماری نیت صلح کرنے کی تھی، ہم اللہ کی شریعت کے مقابلے میں جج نہیں بن رہے تھے، نہ اللہ کی شریعت کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو حکم بنا رہے تھے، بلکہ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے شریعت کے دائرے کے باہر جا کے، طاغوت کے پاس فیصلہ لے جا کر۔ یہ منافقین کا حال ہے جو اللہ کے نازل کیے پر راضی نہیں اور اس سے کتراتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جو شخص اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور اس سے کترانے کی کوشش کرے، اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے۔ ممکن ہے وہ منافق عقیدے کے اعتبار سے بھی ہو کہ شریعت ہی کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں، منافق ہے۔ جو شریعت کو پسند ہی نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو اللہ کے پورے دین پر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جا پورے، کچھ مانا کچھ نہیں مانا نہیں چلے گا، بلکہ سب کچھ ماننا پڑے گا۔ وقوله تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بگاڑ کو درست کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عقل سے، اپنی خواہشات کی بنا پر جو کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں شریعت سے آزاد ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بالمقابل، اسے وہ خود کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے، یہ اصلاح ہے، ہم سب صحیح کرنے جا رہے ہیں، صحابہ سے بھی اچھے رہیں گے اور کفار و مشرکین سے بھی اچھے رہیں گے، دونوں سے دوستی بنا کر رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ اللہ کو پسند
نہیں، یہ فساد ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح یہ کہ ایک انسان پورا پورا اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائے، اسی بنیاد پر دوست بنائے، اسی بنیاد پر دشمن بنائے۔ لیکن منافقین ایسا نہیں تھے۔ منافقین تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح اور تم بھی صحیح۔ تو جو سب کو صحیح کرے وہ آدمی صحیح نہیں، جو آدمی سب کو صحیح کرے کہ وہ آدمی صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں، جو سب کا دوست ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کا دوست ہوتا ہے۔ جو واقعی حق پسند انسان ہوتا ہے وہ حق کی خاطر دوستی دشمنی مولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ تھے۔ منافقین کیسے؟ ہر دل عزیز، ان کے بھی ان کے بھی، لیکن نہ ان کے نہ ان کے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر، جہاں کا پلڑا جھکتا ہم اسی پلڑے میں۔ ہاں، منافقین کا یہ حال تھا۔ وقوله تعالی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب زمین کا نظام حق پر قائم کیا ہے، اللہ کی شریعت کی مخالفت کر کے تم زمین میں ناحق فساد نہ پھیلاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت بھلائی کرنے والوں سے قریب ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کس سے قریب ہے؟ سب سے قریب نہیں، اللہ کی رحمت خاصہ ان لوگوں سے قریب ہے جو بھلائی کرنے والے ہیں عقیدے اور عمل، ظاہر و باطن کے اعتبار سے۔ تو اللہ کی رحمت کے واقعی حقدار وہ لوگ ہیں جو رحمت خاصہ ہے آخرت والی، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی فرما بردار ہیں۔ وقوله تعالی افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بڑھ کے فیصلے میں بہتر کون ہو سکتا ہے ان لوگوں کے نزدیک؟ لقوم یوقنون، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی بات پر، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون؟ تو منافقین کا، کفار کا حال کیا ہے؟ وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اسلام سے ہٹ کے ایسا فیصلہ چاہتے ہیں اپنے آپسی اختلاف میں جو شریعت سے ہٹ کے ہو۔ تم بھی راضی ہم بھی راضی۔ آپ دیکھیے کہ دین کے معاملات میں یا بہت سارے دنیا معاملات میں آدمی راضی ہوتا ہے، بھائی جب وہ بھی راضی سود دینے کے لیے اور یہ بھی راضی ہے، نہ اس پہ ظلم ہے نہ اس پہ ظلم ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلے زمانے میں جو سود ہوتا تھا نا، وہ ظلمن لوگوں کو بہت زیادہ سود ہوتا تھا، سود پہ سود پہ سود، کئی گنا ہوتا تھا ربا، اضعافا مضاعفہ، بڑا چڑھا کے کئی گنا ہوتا تھا، لیکن وہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اور اس پہ بھی بوجھ نہیں ہے اور بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ تو جب دونوں راضی تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو رضامندی دونوں کی ہے، یہ اللہ کی شریعت کی تابع ہے، یہ شریعت سے آزاد ہو کر ہے، شریعت سے آزاد ہو کر ہے۔ تو یہ جو فیصلہ کون کیا؟ سود چلتا کم رہا تو زیادہ نہیں چلتا اور تھوڑا چلتا، کون فیصلہ کیا یہ؟ تو اللہ نے کہا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کا فیصلہ جائز نہیں ہے۔ وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا، تم میں سے وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شخص تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جسے لے کر میں آیا ہوں۔ علماء نے کہا یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی اس کی صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن معنی اس کی صحیح ہے کہ واقعی ایمان والا وہ ہے جو اپنی تمام خواہشات کو شریعت کے تابع کرتے ہیں۔
پھر شریعت کے مطابق ہے تو رہنے دے، جیسے زواج اور بیوی کی قربت، یہ شہوت اس کے لیے جائز ہے، لیکن زنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کی ساری خواہشات، ساری چاہتیں، ساری لذتوں کی طلب شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ جب تک کہ تابع نہ ہو واقعی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں ایمان میں کمی، کھوٹ، کوتاہی، تقصیر اس کے ہے۔ قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اسے ہم نے کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة۔ اب اس ساری گفتگو میں جو پس منظر ہے یہ یہاں پر شیخ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ دو لوگوں میں کان بین رجل من المنافقین ورجل من الیہود، ایک منافق میں اور ایک یہودی میں جھگڑا تھا، کسی بات پر، جائیداد پر، مال میں، کسی چیز پر، زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ فقال اليہودی نتحاکم الى محمد عرف انه لا یأخذ الرشوہ۔ یہودی نے کہا کہ بھئی فیصلہ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے، کیونکہ یہودی کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشوت لے کے فیصلہ بدلتے نہیں۔ وقال المنافق نتحاکم الى اليہود لعلمه انہم یاخذون الرشوہ۔ منافق نے کیا کہا؟ نہیں، ہم یہود کے پاس جائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی رشوت لے کے فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا۔ فاتفقا ان یأتیا کاہنا فی جہینہ فیتحاکم الیہ۔ لیکن بات اختلاف ہوتے ہوتے اتفاق اس بات پر ہوا کہ دونوں کے دونوں جہینہ کے ایک کاہن کے پاس جائیں گے اور اس سے فیصلہ کرائیں گے، کاہن کے پاس جا کر اسے فیصلہ کرائیں گے۔ فنزلت الم تر الی الذین یزعمون۔ تو اس مسئلے میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، کیا تم نے انہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نازل کیے پر ایمان لائے اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ان کی چاہت یہی ہے، ان کی نیت یہی ہے کہ طاغوت سے اپنا فیصلہ کرائیں۔ تو طاغوت کون؟ کاہن، جو عقل کی بنیاد پر شیاطین سے مدد لے کر فیصلے کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ وقیل نزلت فی رجلین اختصما فقال احدهما نترافع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الآخر الى کعب بن الاشرف۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت دو لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں آپس میں اختلاف تھا۔ ایک نے کہا کہ ہم اپنا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے، اور دوسرے نے کہا کہ ہم کعب ابن اشرف کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں گے۔ ثم ترافع الى عمر، لیکن دونوں نے فیصلہ لے گئے کہاں؟ حضرت عمر کے پاس۔ فذكر له احدهما القصہ، اور دونوں میں سے ایک نے حضرت عمر سے پورا قصہ بھی بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے کدھر آئے؟ آپ کے پاس آئے۔ فقال للذی لم یرض برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں تھا، اس سے حضرت عمر نے کہا اکذالک، کیا معاملہ واقعی ایسا تھا؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں، یعنی رسول پر راضی نہ رہتے ہوئے کس کے پاس آئے؟ حضرت عمر کے پاس۔ فضربه بالسيف فقتله، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا کے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے، شیخ بن باز وغیرہ نے بھی کہا کہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن پچھلی روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہوتے ہوئے کسی اور کے فیصلے کی طرف جانا اسے طاغوت بنانا ہے، اور طاغوت وہ ہے جسے اللہ کے مقابلے میں پوجا جائے، یا اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اسے مقام دیا جائے حاکم کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں اس کی پیروی کی جائے۔ تو عبادت، اطاعت اور اتباع، ان تین چیزوں میں طاغوت بنتا ہے۔ عبادت، اطاعت، اتباع، ان تین چیزوں میں طاغوت ہوتا ہے۔